لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام تر حمد اور شکر اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جس کی حکومت میں کوئی اس کا مخالف نہیں ہے. دنیا میں تو اس کے مخالف ہیں، وہ صرف اسی حد تک ہیں، مگر اس کی حکومت میں کوئی اس کا مخالف نہیں ہے. تمام تر حمد اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جس کی جس کا حکم اس کی مخلوق میں واضح اور آشکار ہے. دو چیزیں، جس کی جس کا حکم اس کی خلق میں واضح اور آشکار ہے. صرف تھوڑی وضاحت میں اور ماں باپ کھینچ کے بڑا کرتے نہیں. آپ کا کام ہے آپ نے سیڈ ڈالا، پانی ڈالا، آپ خود زمین سے نکالتے نہیں. حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی حمد اور جس کا حکم اس کی خلق میں واضح اور آشکار ہے. تمام تر حمد اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جو بن مانگے دینے میں ہاتھ کھلا ہے. یہ عالمہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. قرآن کریم میں صبغت اللہ اور اللہ کے رنگ، صبغت اللہ کے رنگوں سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ بچے میرے ساتھ ہیں. کلر تو اس کا ہوتا ہے، رنگ تو اس کا ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہے. اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تبھی تو ہم سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہر نقص سے پاک ہے. پروردگار تیرے رنگ کیا ہے؟ رنگ یہی اسماء الحسنی ہے. ان میں سے ایک کیا؟ حمد اس خدا کے لیے ہے جو بن مانگے دینے میں ہاتھ کھلا ہے. تو مانگنے میں کتنی عطا ہو. یہ رنگ اللہ کا صبغت اللہ، جسے قرآن کریم میں اللہ نے کہا اور میرے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے بندے میرے ہی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اسی میں ہی ہم نے رنگنا ہے، اسی کلر کو ہی ہم نے لینا ہے. بن مانگے دینے میں ہاتھ کھلا ہو، جو مانگ رہا ہے پھر اس کی انتہا کیا ہوگی؟ تمام تر حمد اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے. کثرت عطا کی وجہ سے، کثرت بخشش کی وجہ سے وہ پروردگار سخی ہے. لہذا انسان کی جب تک مدت حیات ہے، خصوصاً قرآن کریم میں اپنے رشتہ داروں کو، کل میں نے واقعہ رہا تھا، رشتہ داروں کی قرابہ لکھا ہوا ہے، قربت دار، جو آپ کے قریبی آپ ان کو دیں. آپ 10 دفعہ زیارت پہ جائیں لیکن تب وہ خدا کی بارگاہ میں بلند ہوتی ہے جب آپ کے قریب تڑپنے والوں کو بھی آپ دیں.
خدا منع نہیں کرتا نہ آؤ، بار بار آؤ، لیکن یہاں خیال رکھتے ہو ایک جگہ بھائی کے گھر میں فاقے ہیں اور تم پورا دنیا گھوم رہے ہو. خدا کو پسند ہے جو تم بھائی کو دو گے وہی بعض اوقات افضل قرار پاتا ہے. لہٰذا خداوند عالم فرماتے ہیں کثرت عطا. دوسرا، ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے جانے کے بعد نہیں معلوم کون کب چلا جائے. میں نے کل بھی کہا کل کتنے لوگ لاسٹ ایئر کتنے لوگ موجود تھے، آج وہ نہیں ہے. جانے کے بعد اولاد اس طریقے سے مال کو خرچ کرتی ہے. ظاہر ہے وہ جوان ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ خود اپنی انجوائمنٹ سے لگائے گا، وہ لگائے گا آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی لگائے گا. لیکن مولا کائنات فرماتے اگر انسان دیکھے مرنے کے بعد کس طرح اس کی اولاد مرنے کے بعد کیسے مال کو تقسیم کرتی کہ اسی میں کتنا جھگڑا ہوتا ہے، اگر زندہ ہوتا جیتے جی مر جاتا. زندہ ہے، اختیار ہے، اپنے ہاتھ سے دو اس کی زیادہ فضل. آج اس دور میں کتنی مشکلات کتنی پرابلمز ہیں، آگے بڑھے دیکھیں اپنے خاندان میں کون کتنی سختی سے زندگی گزارا. آپ دیں، ہاں ایمان مضبوط ہوگا تو کبھی دینے کے بعد وہ سوچے گا نہیں. ایک دینے پہ خداوند عالم بے انتہا عنایت کرتا ہے. لہٰذا امام فرماتے تمام تر حمد اس خدا کے لیے ہے، کثرت و عطا و بخشش کی وجہ سے وہ اس کائنات میں سخی ہے. لہٰذا تمام تر درود و سلام و محمد و آل محمد پر. کل ہم نے جو مجلس کا آغاز کیا تھا روز جمعہ تھا، میں نے ایک پارٹ رکھا تھا کسی دعا کا. بعد بہت سے لوگوں نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے. صرف لفظ کھولا تھا، عرض کو کھولا تھا تو ہم سب کی آنکھیں کھل گئی. سب نے پوچھا وہ دعا کون سی تھی؟ دعائے اہم. خصوصاً میں نے بچوں سے کہا تھا. پھر میں نے اس چیز کو رکھا جب ولایت، جب ہمارا تعلق اپنے زمانے کے امام سے مضبوط ہو جاتا ہے تو کتنا ہمیں فائدہ اس کا ملتا ہے. سب نے پوچھا وہ کون سی دعا؟ دعائیں ہیں. ڈیلی پڑھیں، صبح پڑھیں، نماز کے بعد. اگر آپ اتنے بچے پڑھے تو پڑھتے ہی ہیں، بچے اگر اتنی نیند میں سو جاتے ہیں پھر اٹھ کے پڑھیں جو آپ کی صبح اس میں پڑھیں. اب وہ 12 بجے ہے، 1 بجے ہے، آپ کی صبح مگر ضرور پڑھیں. ٹھیک؟ کتنا 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 اجر تو میں نے کچھ نہیں بیان کیا تھا، صرف لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا. زینت عرش اللہ، عرش کی برابر، وزن کے برابر اللہ وہ صلوات میرے اور آپ کی جانب سے امام کو ان کے آبائے طاہرین کو بھیجے گا. میں کیا 10 ٹائم 100 ٹائم پڑھ کے بھیجتی ہوں، اس سے زیادہ اس میں چلا جاتا ہے. ایک چیز صرف، اور اس کی بھی وجہ بیان کر کے پھر میں آتی ہوں اس آیت پر. روایت کچھ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. امام فرماتے جو انسان اس دعا کو پڑھے گا وہ امام کی انصار میں شامل ہوگا. ہاں. دوسرا، وہ اگر مر بھی جائے گا تو جب ظہور ہوگا وہ بھی کھڑا ہوگا. تیسرا، آپ سے سوال ہے بچوں سے، بڑوں کو سب پتہ ہے، ان کے سامنے گستاخی ہے. بچوں سے ایک ہم نیک کام کرتے کتنا اجر ملتا ہے؟ وَمَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. اس کو کتنا ملتا ہے؟ 10 ملتا ہے، ایک. ٹھیک. لیکن جو اس دعا کو پڑھے گا اسے 1000، ایک لفظ پر 1000 ملے گا اور 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ سوچیں گے 1000 تو کس گزارے نہیں ہے، گناہ کیا ہوں گے؟ ہے میرے ساتھ؟ اتنے تو ہر روز پڑھیے ایک لفظ. اب آپ جا کے کاؤنٹ کیجیے گا صرف یہ آپ کے لیے کتنے ورڈز ہیں، کتنا مل رہا ہے، کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اتنے تو گناہ ہی نہیں کیے. انسان یہ سوچتا ہے، شیطان یہ اتنے تو گناہ ہی نہیں کیے تو پھر کیا پڑھنا بھائی؟ ایک گناہ. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں بعض اوقات تمہارا ایک گناہ 1000 گناہ پر بھاری پڑ جاتا ہے. ہاں تو یہ اور میرے رب کی مغفرت کا سوال. ایک اور سوال آتا ہے وہ یہ بعض یہ کہتے ہیں الحمدللہ اتنا ثواب ہے، اتنا کیا کرنا ہے کما کے؟ دنیا میں کیوں کما رہے؟ پتہ ہے کل زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اتنے ثواب سے کیا کرنا؟ مرنے کے بعد ملے گا. کس نے کہا مرنے کے بعد ملے گا؟ دنیا میں اور آپ اتنی
دوا لے رہے ہوتے ہیں, کوئی وٹامن ڈی کی لے رہا ہوتا ہے, خواتین زیادہ وٹامن ڈی کی لے رہی ہوتی ہے, اتنا پروٹین چاہیے ہوتا ہے. کیوں لیتے ہیں؟ اچھا چل سکیں, اچھا نظر آ سکے, ہے نا. یہ جتنا اجر, یہ جتنا ثواب میرے اور آپ کی پاکٹ میں آ رہا ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو ہر جگہ ہمیں لگتا ہے نا بورنگ, بچے کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اولیاء خدا پڑھتے ہوئے بھی روتے تھے, ہم بھی پڑھتے ہوئے روتے ہیں. ہمارے اور ان کے پڑھنے میں فرق ہے. وہ اللہ کے عشق میں روتے تھے, ہم پڑھتے ہوئے روتے ہیں کتنا پڑھنا ہے. یہ جو اجر ہے, بات کی تو بات بعد میں ہے. میں نے ابھی کیا کہا, کثرت عطا کی وجہ سے وہ سخی ہے. یہ جتنا اجر ہے کیا کرتا ہے؟ آپ کے اندر وہ پروٹین, وہ وٹامنس آپ کے اندر ڈالتا ہے, آپ کو مزہ آتا ہے, آپ کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے, آپ کو دل ہوتا ہے بس کس طرح سے میں پڑھ لوں. جیسے شب عاشور امام حسین کے اصحاب, کتنی پیاس تھی, کتنی بھوک تھی, مجھے ذرا سے پیاس لگے پانی ڈھونڈ رہی ہوتی, وہ بھی ٹھنڈا, منع نہیں پینے میں, مگر جب اس کی لذت مل جائے تو جس طرح ہر ماں منتظر تھی بچہ بچے نہیں بچہ مر جائے, یہ اس وقت خون میں صلاحیت کرتا ہے جب آپ کے پاس آپ کے پاکٹ منی میں کچھ ہو. تو وہ یہی چیز ہے, وہ یہی ہے. اسی لیے انسان اپنا کنیکشن اللہ سے رکھے گا تو وہ جہاں ہوگا زندہ ہوگا. ورنہ کتنے لوگ زندہ تو ہوتے ہیں, زندہ لاش کی مانند زندگی میں گزار رہے ہوتے ہیں. اب آتے ہیں آیت کی طرف. کل امام حسین علیہ السلام کی دعا مکمل ہوئی جو فجر کے بعد تھی, حالانکہ اس کے ابھی آخری کے بھی 2 جملے تھے, لیکن آج میں 3 دعائیں آپ کے سامنے رکھوں گی. امام حسین علیہ السلام کی عاشور کے دن کی. خداوند عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ, اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا, قواعد من البیت, کعبے کی دیواروں کو بلند کیا, واسماعیل, اور حضرت اسماعیل نے بھی بلند کیا, ربنا تقبل منا, اے پالنے والے ہم سے اس عمل کو, اپنی بارگاہ کو قبول فرما, انک انت السمیع العلیم, کیونکہ تو سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے. کعبے کی بنیاد تو تھی, دیواروں کو بلند کرتے ہوئے جناب ابراہیم نے اور ان کے لال نے یہ دعا کی. اور ہمارا یہ سوال تھا, ہم مجلس میں بیان کر رہے تھے, یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وارث ابراہیم سرزمین کربلا میں اس دن میں موجود تھے, جس دن کے بارے میں لا یومک یومک ابا عبداللہ, کوئی بھی دن ابا عبداللہ کے اس دن کے برابر نہیں ہو سکتا. تو وارث ابراہیم کے ہاتھ جب بلند ہوئے تو وہ کیا مانگ رہے تھے؟ آج ہم دوسرے حصے کی طرف. اس سے پہلے اس دور تک پہنچنے کے لیے ایک چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تاریخ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو حکم. آپ سب جانتے ہیں, بہت اچھے سے جانتے ہیں, قریش سے اس کا تعلق ہے. ابو یعنی باپ, حکم یعنی فیصلہ کرنے میں بڑا دانا ہی جسے وہ کہتے نا. یہ وہ شخص تھا کہ قریش والے اسے بہت امپورٹنس دیتے تھے. کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا, کوئی بھی جھگڑا ہوتا تھا, وہ کہتے اس کی بات بڑی اچھی ہے, فیصلہ اسی سے کروانا ہے. ساتھ رہی میں آپ سے پوچھوں گی, فیصلہ اسی سے کروانا ہے. مگر یہ شخص ایسا تھا جو پیغمبر کو بہت تکلیف دیتا تھا, مسلمانوں پر بہت ظلم کرتا تھا. مکے سے مشرکین کا ایک قافلہ لے کر مدینے میں پیغمبر کی خدمت میں آیا. غور سے سنیں, کیسا نام کیا تھا؟ ابو حکم, دانا ترین, جس کے ذریعے فیصلے کیے جاتے تھے. ایک مشرکین کا وقت لے کر پیغمبر کی خدمت میں آیا. سوال دیکھیے گا, ظالم ترین انسان تھا. سوال کیا, اے محمد, ہم نے یہ سنا ہے موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والے جب کوہ طور پر گئے, یہ ان کا
تقاضا تھا. تقاضا کیا تھا؟ کہ ہمیں اللہ دکھا. ہاں ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے جس سے تم بات کرنے جاتے ہو. تو ہم نے کیا سنا کہ وہ آسمان سے بجلی گری اور جتنے لوگ تھے ساتھ جل کے مر گئے. ٹھیک ایسا ہی تھا. ہاں ایسا ہی ہے. اے محمد اگر تم موسیٰ کی طرح سچے نبی ہو تو پھر تم بھی دعا کرو کہ ہمارے اوپر بھی آسمان سے بجلی گرے اور ہم مر جائیں. ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ بولے بچے. ابو حکم تھا, کیا کہیں گے؟ بڑا دانا تھا, اسی کے ذریعے فیصلے ہوتے. بات دیکھنی ہے, اگر واقعی تم سچ پہ آسمان سے بجلی گرے یعنی ہم اسی وقت مر جائیں, بڑا عذاب گرے جو واقعی گرا تھا ہم پہ گر جائے گا, تم سچے نبی ہو, ایسے شخص کو آپ کیا ٹائٹل دیں گے؟ بولے جاہل ہے. اسی لیے تاریخ میں سے ابو جہل کہا گیا. یہ جو ابو جہل تھا پہلے ابو حکم تھا, ابو باقی رہا, جہل نے جگہ چینج کر لی. اب سمجھ میں آیا؟ انسان کے پاس علم ہو مگر تکبر اور ظلم ساتھ ہو تو پھر وہ جاہل ہوتا ہے. اس علم کا کوئی فائدہ. تاریخ کا قرآن میں دیکھ لیں کتنے علم والے تھے مگر تکبر اور ظلم نے انہیں ابو جہلوں میں شامل کر. اب سمجھ میں آیا یہ کتنا مشہور شخص تھا ابو جہل. ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام پڑھتے مقام مصطفیٰ علی والے بتائیں گے علی کیا ہے نبی کیا ہے. سکتے میں نا حیران نہ ابو جہل. اب اور سمجھ میں آئے گا کیوں ابو جہل کہا. اے محمد موسیٰ کے ساتھ جو گئے تھے وہ تو موسیٰ کے ماننے والے تھے. کتنا کیسی سلیکشن تھی, پہلے جمع کیا یہ اچھے ہیں, پھر ان میں سے یہ اچھے, پھر آپ جو 70 تھے انہیں لے کے گئے. وہ تو موسیٰ کے اچھے ماننے والے تھے, ہم تو تمہارا انکار کرنے والے ہیں, زیادہ حق یہ بنتا ہے کہ ہم پہ عذاب آئے. اب سمجھ میں آئے اسے ابو جہل کیوں کہتے ہیں. پیغمبر نے کہا اے ابو جہل, اے ابو جہل تو نے موسیٰ کو تو بیان کیا, ابراہیم کا نہیں معلوم. اس وقت پیغمبر نے کہا اے ابو جہل جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں کی سیر کروائی تو حضرت ابراہیم جب آسمانوں کی سیر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک جگہ دیکھا, ایک مرد اور ایک خاتون کو جو ایک ایسا کام انجام دے رہے تھے جو حرام تھا. حضرت ابراہیم نے ہاتھ بلند کیے, کہا پروردگار تو انہیں نابود کر دے. اللہ کی دعا قبول ہوئی اور عذاب آیا, ختم. پھر آگے سیر کروائی جا رہی ہے, پھر کچھ دیکھا, پھر سیم یہی منظر حضرت ابراہیم نے دیکھا. حضرت ابراہیم نے پھر ہاتھ اٹھائے, پروردگار یہ گناہ کر رہے ہیں انہیں نابود کر دے. دعا قبول ہو, وہ پھر نابود ہو گئے. کتنے مر گئے؟ یہ تو آپ مجھے جواب دیں گے. 4. پھر آگے بڑھے, آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں, پھر دیکھا وہی کام انجام دیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی پروردگار انہیں نابود کر دے. اللہ نے دعا قبول کر لی. پھر آگے بڑھے, پھر یہی عمل دیکھا. ابھی ہاتھ اٹھنے تھے, آواز رب آئی, ابراہیم میرے کتنے مخلوق کو مارو گے, کتنی میری مخلوق کو مارو گے, میری مخلوق سے اپنی بددعا کو بچاؤ. ابراہیم میں غفور الرحیم بھی ہوں, جبار و حلیم بھی ہوں. ہاں بخشنے والا بھی ہوں, رحم کرنے والا بھی ہوں, سب جبار ہوں, سزا دینے والا بھی ہوں, اور حلیم بھی ہوں, برداشت کرنے والا بھی ہوں. ابراہیم اپنی بددعا سے میری مخلوقات کو بچاؤ.
میں نے تمہیں تبلیغ دین کے لیے تمہیں زمین پر بھیجا ہے. تم میری مملکت میں میرے شریک نہیں ہو. تمہارا میرے اوپر کوئی حکم نہیں چلے گا. بعض اوقات قرآن میں بھی آپ لہجہ دیکھتے ہیں بڑا سخت ہوتا ہے, اور آپ جہاں دیکھیں گے یہ سخت لہجہ انہیں مخلوقات کی نسبت ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ تمام مخلوقات اللہ کی, اللہ کہتا ہے یہ سب میرے آیات ہیں, یہ سب میرے. حضرت یونس کا جو آپ سب پڑھتے ہیں وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, جب حضرت یونس علیہ السلام دعا کر کے اللہ ان پر عذاب آیا غصے کی حالت میں چلے گئے, فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, وہ یہ سوچ رہے تھے ہم پکڑیں گے نہیں, پکڑ لیا. ٹھیک, بہرحال یہ چیزیں میرے آپ کے سامنے ہیں. لہجہ خدا کبھی کبھی صاف قرآن کریم میں آیا ہے, اس کی بہت ساری وجہ ہے, یہ جگہ نہیں کہ یہاں بیان کی جائے, یہیں تک. پھر اس وقت آواز رب آئی, ابراہیم میری مخلوقات 3 چیزوں سے خالی نہیں ہے. بس اسے اگر سمجھ جائیں گے تو امام حسین کی دعا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. میری مخلوقات 3 چیزوں سے خالی نہیں ہے. پہلا, اے ابراہیم میرے بندوں میں سے جب کوئی گناہ کرتا ہے میں تھوڑا ٹائم دیتا ہوں, اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں, اس لیے میں فوراً عذاب نہیں کرتا. کتنا ٹائم دیتا ہے آپ نے روایت میں بیٹھے مجالس سے سنا, کتنا ٹائم دیتا ہے؟ 7 کا عدد آیا ہے, 7 گھنٹے, 70 70 and 7 یہ بہت ہے. اتنا ٹائم دیتا ہے خدا مجھے, اتنا حلیم ہے. ٹیچر اور ماں باپ اتنا ٹائم نہیں دیتے. ہاں, ماں باپ اور ٹیچر کو اتنا ٹائم نہیں دیتے, وہ 1 سیکنڈ نہیں ٹائم ضائع کرتے. وہ کتنا کہا ابراہیم جب کوئی گناہ کرتا ہے میں فوراً عذاب نہیں کرتا, وہ اگر استغفار کر لے تو میں اسے بخش دیتا ہوں, اسی لیے میں اس پر عذاب نازل نہیں کرتا. دوسرا, ابراہیم جب وہ گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے میں اس لیے بھی جلدی عذاب نہیں کرتا کیونکہ اس کے صلب میں ایک مومن موجود ہوتا ہے. جب تک وہ مومن اس کے صلب سے نکل کر زمین پر قدم نہیں رکھتا اس وقت تک میں عذاب نہیں دیتا. جب وہ مومن زمین پر قدم رکھ لیتا ہے تو میں اسے عذاب دیتا ہوں. دوسری وجہ, آسمانوں میں اللہ جناب ابراہیم کو یہ بیان کر رہے ہیں, اسی لیے سمجھ میں آتا ہے علی وہ ہستی ہیں جن کے سامنے جو آتا ہے فوراً تلوار چلاتے ہیں, کیونکہ مولا کائنات کو پتا تھا اس کے صلب سے آنا ہے. اس کے ٹکڑے ہوتے تھے جس کے صلب میں کوئی مومن موجود تھا. تیسرا, اللہ نے کہا ابراہیم تیسری بات, اگر میں جلدی عذاب نہیں کرتا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں اسے مہلت دیتا ہوں, وہ اور گناہ کرے, وہ اور گناہ کرے, یہاں تک کہ میں آخر میں آ کر اس پر ایسا عذاب کرتا ہوں کہ کوئی اس کی مدد کرنے والا, کوئی اسے میرے عذاب سے بچا نہیں سکتا. اسی لیے جناب زینب کبریٰ نے شام میں یزید کے دربار میں کہا تھا انما نملی لہم لیزدادوا اثما, اللہ نے تجھے اس لیے مہلت دی ہے کہ تیرے اور گناہ زیادہ ہو جائے. جعفر بن یوسف کیسا کیسا اللہ عذاب دیتا کوئی نہیں بچا سکتا. اتنی گرمی میں بھی اسے اتنی سخت سردی لگتی تھی, اتنی کوشش کی کہ وہ لکڑیاں جلائیں, اس کو تھوڑا پی لو کہ میں گرم ہو گیا, نہ, کوئی دنیا کی کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی. پیغمبر فرماتے اے ابو جہل تیرے صلب میں ایک تیرا بیٹا اکرما ہے. کون؟ اکرما, جس کا ابن فتح مکہ کے بعد یہ بھاگ تو گیا تھا, کلمہ نہیں پڑا تھا. بعد میں جب یہ سمندر کی موجوں میں آیا, جب اسے لگا میں ختم ہونے والا, آواز دی تھی, کوئی نہیں تھا, آواز دی تھی اکرما نے, اے محمد کے رب اگر میں یہاں سے بچ گیا تجھ پر تیرے محمد پر ایمان لے آؤں گا. بچ گیا, مدینے میں داخل ہوا, نقاب پہن کر آئے, کسی کو پتا نہ چلے. کیوں؟ کیونکہ جو بھاگا تھا مکہ سے وہ قاتل, اسے فوراً پکڑ کر مارنا تھا. پیغمبر کی خدمت میں آیا, پیغمبر جانتے تھے
آ کر فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیغمبر فرماتے اے ابو جہل تیرے صلب میں ایک ایسا بچہ ہے جو مسلمانوں کو فائدہ دے گا، جو خود مسلمان ہوگا، اسی لیے تجھ پر عذاب نہیں آ رہا. اور ابھی بھی مکے میں، کفار میں، قریش میں بہت سارے کافر ایسے ہیں جو مستقبل میں مسلمان ہو جائیں گے. خدا موجودہ حالت پر کبھی بھی دیکھ کر عذاب نہیں کرتا، انہیں ان کے مستقبل کا، ان کے فیوچر کا ضرور اللہ فائدہ دیتا ہے، ورنہ کب کا تو عذاب میں مر چکا ہوتا. جو ابھی بول رہے تو کب کا مر چکا ہوتا. اس وقت اس ابو جہل کو تھا تو ابو حکم، بات سمجھ میں آئی. مگر سوچی کیسے لوگ تھے جو پیغمبر کے پاس آ کے عذاب، ہم تو صرف سنتے ہیں، کہیں یہاں کہیں ایسا نہ ہو جائے. اور اس دور کے لوگ کیسے تھے؟ اگر ہم واقعی سچے ہیں تو عذاب تو سمجھ میں آیا کہ خدا بند عالم جب نابود کرنا چاہے تو یہ 3 وجہ ہوتی ہے. یہاں تک آپ میرے ساتھ 2 منزلیں میں اور لے لوں، پھر میں امام حسین کے دعا میں داخل ہوں تاکہ واضح اور آشکار ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا جب کوئی نہیں سن رہا، ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی. ربی لا تذر فردا من الکافرین دیارا، ہاتھ اٹھائے اے میرے پالنے والے، اس دیار میں، اس زمین میں، کافرین میں سے کسی ایک فرد کو بھی نہ چھوڑ، سب کو مار دینا. انبیاء دعا بھی کرتے ہیں اور بولے ہیں میرے ساتھ ہیں، اگر سننا ہو جائے میرے ساتھ سلام پڑھے محمد علیہ محمد حضرت نوح نے کب دعا کی؟ کتنا لمبا ٹائم تھا ان کے پاس، کتنی ایج ان کی زیادہ تھی. وہ شروع میں بھی کر سکتے تھے. ہاں کتنا ٹائم انہیں اس کشتی کو بنانے میں لگا، اس ٹائم بھی کتنا لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اس ٹائم بھی کر سکتے تھے. لیکن جب وحی کے ذریعے جناب نوح کو یہ معلوم ہوا اب یہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کی صلب سے کوئی مومن آنے والا نہیں ہے اور ان کا ہونا باقی مومنین کے لیے نقصان کا سبب ہے، حضرت نوح نے ہاتھ بلند کیا، دعا قبول ہوئی، سارے غرق ہو گئے. صحیح. دوسرا ہے تو بہت سارے سے میں 2 رکھوں گی. دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے مال کو نابود کر دے، واشدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. دعا قبول ہوئی. آپ کے سامنے قارون بھی، قارون گیا نہیں گیا زمین کے نیچے، فرعون گیا نہیں گیا پانی کے اندر، جتنے لشکر والے تھے گئے نہیں گئے، دولت بھی گیا، مال بھی گیا. کیوں؟ کیونکہ جناب موسیٰ سارے معجزات دکھا چکے تھے، دکھانے کے بعد حجت تمام کر چکے تھے. اب جب دیکھا یہاں سے کوئی خیر نہیں ہے تو پھر تباہ ہو جائے. ہاں تباہ ہو، برباد ہو جائے. اب آئے سرزمین کربلا، عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کی. ایک بار نہیں، مسلسل 3 یا 4 محرم کو ہزاروں کی تعداد میں قافلے آ رہے تھے، لشکر والوں کے آرمی مسلسل آتی جا رہی تھی. روز عاشور بھی امام حسین کی دعا بھی ہے، پھر امام نے اسپیچ بھی کی، پوری کوشش کی، لیکن جب دیکھا یہاں سے کوئی خیر نہیں، امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. اب آ جائے، میں نبی سے لے کر آئی ہوں، نواسہ اسحاق کے محمد سے آغاز کیا تھا، اب میں حسین پر آئی ہوں. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا. امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم الا اہل بیتی نبی، اے میرے اللہ ہم نبی کے گھر والے ہیں، وذریتہ اور ان کی ذریت میں سے ہیں، وقرابتہ اور ان کے قریبوں میں سے ہیں. 3 چیزیں امام حسین نے کہی. ہم نبی کی گھر والے بھی ہیں، نبی کے ذریت بھی ہے، نبی کے قریب ترین لوگوں میں بھی ہے، سب سے قریب ہم ہی ہیں. فاغفر من ظلمنا، تو نابود کر دے جس نے ہم پر ظلم کیا ہے.
ہمارے حق کو غصب کیا ہے تو اسے نابود کر دے. انکا سمیع قریب، تو سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک، یہ دعا جیسے ہی بلند ہوئی امام حسین کی، ایک ملعون جس کا نام ہے محمد بن اشعث، ملعون ہوئی جودہ کا بھائی، جودہ بنت اشعث. باپ بھی جہنم میں گیا، بیٹی بھی جہنم میں گئی، بیٹا بھی یعنی جودہ کا بھائی بھی، ماں الگ تھی باپ ایک تھا. یعنی جودہ اور محمد باپ ایک تھا مائیں مختلف تھی. جب اس نے امام حسین کی اس دعا کو بلند ہوتا ہوا دیکھا کہ یہ حسین یہ کہہ رہے ہیں ہم نبی کے گھر والے بھی ہیں، ہم نبی کے قرابت دار بھی ہیں، ہم نبی کی ضروریت بھی ہیں، ان پر اللہ تو عذاب نازل کر کیونکہ تو سننے والا بھی ہے اور تو قریب بھی ہے. جیسے ہی اس شخص کے کانوں میں حسین کی یہ جملے گئے، جانتے ہیں اس ملعون نے کیا کہا امام حسین کو دیکھ کے؟ نبی کا، تمہارے اور نبی کے درمیان کون سا رشتہ؟ اللہ اکبر. بہن خود اسی گھر میں موجود ہے، معلوم تھا حسن کا ہی بھائی حسین ہے، تمہارے اور رسول کے درمیان کون سی قرابت ہے؟ کیونکہ وہی قرابت لے کے ہی آگے چلا جا رہا تھا نا. کتنا سخت جملہ تھا امام حسین علیہ السلام کے. امام حسین نے پھر ہاتھ بلند کیے، کیا کہا؟ اللہم ارنی فیہ ھذا الیوم، اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا آج اس دن ذلت عاجلا، بہت جلد ذلیل ہوتا ہوا دکھا، بہت جلد ذلیل ہوتا ہوا دکھا. ابھی کچھ لمحے گزرے تھے، اس شخص کو نیڈ ہوئی کہ وہ جائے واش روم، اور سائڈ پر جب وہ گیا، جب وہ بیٹھا تو حکم الہی سے ایک بچھو آیا جس نے اس کو ڈس لیا، اسی وقت وہی مر گیا. آج غلن آج لن، جلدی تو مر گیا. ذلن کیا؟ ذلت یہ تھی کہ برہنا تھا، ذلت یہ تھی کہ برہنا تھا. اب ایک سوال ہے میرا آپ سے، اب ابھی آگے عشرہ سجادیہ میں سنیں گے. امام نے بددعا دی، مگر ہم تو سوال آتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھی تو ایک شام سے آیا تھا، اس نے بھی آ کے امام کو بہت برا بھلا کہا، امام نے تو اسے کوئی بددعا نہیں دی. سوال اٹھتا ہے، حالانکہ ساتھ اقبالنا محمد واسطنا محمد وکلنا محمد، کوئی مختلف نہیں، صرف میرے آپ کی سمجھ ہے. کیوں نہیں کیا مولانا سے فوراً بددعا کیوں نہیں دی؟ وہ تو بہت بدتمیزی کر رہا تھا. سیم یہی تھا. تو کہا سید سجاد نے پہلی بار ہی اسے سمجھایا تھا، حسین مسلسل سمجھا رہے تھے. امام سجاد نے کیا کہا تھا؟ جو تو نے کہا ہے اس کے گھر پہ جا کے، اگر واقعی وہ میرے اندر ہے خدا مجھے معاف کرے، اور اگر نہیں ہے تو نے اپنی طرف سے کہا خدا تجھے معاف کرے، قدموں میں گر گیا. جس میں جتنا ضرور ہوتا ہے، یہاں پہلی بار سمجھایا ہے تو قدموں میں گر گیا. لیکن جہاں یہ یقین ہو جائے کہ یہ پلٹ کر واپس آنے والا نہیں ہے تو پھر وہاں ذلن عاجلا، تو جودہ بھی واصل جہنم، بھائی بھی واصل جہنم، باپ بھی واصل جہنم، پورا گھر والا واصل جہنم ہے. دشمنان اہل بیت پر رحمت پیشوا. بات پڑے آئے دوسرا شخص، جب دعا بلند ہوئی، ایک اور شخص اس کا تاریخ میں نام ملتا ہے عبداللہ بن حوزہ تمیمی. آیا، آ کے کہا افیکم حسین، تم میں کوئی حسین ہے؟ اصحاب حسین فرنٹ پہ تھے، پھر خاندان بنی ہاشم، پھر حسین. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. افیکم حسین، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار کہا افیکم حسین، کیا تم میں حسین ہے؟
اصحاب حسین میں سے ایک نے جواب دیا امام حسین کی طرف اشارہ کر کے، حاضل حسین فما تريد فيه، یہ حسین تمہیں کیا کرنا ہے، تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ اب سنیں، جیسے ہی اس نے دیکھا یہ حسین انسانیت کی پستی پر پہنچ چکی تھی، جہاں رسول نواسے کو اپنے شانوں پر بٹھا کر ناکا بنتے تھے، جب اس نے دیکھا یہ حسین، تو جانتے ہیں اس ملعون نے کیا کہا؟ ابشر بالناس، امام حسین کو کہا تمہیں میں جہنم کی خوشخبری دوں۔ آپ سن سکتے ہیں دل کتنے صاف ہو چکے تھے، ہاں کتنے صاف ہو چکے تھے۔ آپ شیر بالناس، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کر کے کہا، ابھی بلند نہیں کیا، ابھی پہلے اس سے مناظرہ کیا، کر دے بات، تو نے جھوٹ بولا، کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، بل اقدم، میں چل رہا ہوں، علی ربی، اپنے رب کے پاس میں چل کر جا رہا ہوں، غفور، جو بخشنے والا ہے، کریم، جو کرم کرنے، مطاع، شفیع، جو شفاعت کرنے، فمن انت، تو کون ہے؟ بس کا پتھر کا جواب وہ اسی موقع پہ دینا ہوتا ہے، رشتے داروں کو، قرابت داروں کو، مومنین کو، بولے ہاں ٹھیک، فمن انت، تو کون ہے؟ اس کے بعد امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ ابشر بالناس، امام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم خذہ الی النار، یا اللہ اسے آگ میں ڈال دے۔ ابھی کھڑا ہی تھا اپنے گھوڑے پر، جیسے امام کی زبان سے نام سنا غصے میں آ گیا، جب غصے میں آیا تو اپنے گھوڑے کو مارا، جیسے ہی گھوڑے کو مارا، جانور تھا وہ اپنے قابو سے باہر ہوا، جب وہ اچھلنے لگا تو قریب ہی گیا تھا، کھودا ہوا تھا، وہاں گرا، اس میں آنکھیں جل رہی گرا، گر کے مر گیا۔ امام حسین نے جیسے ہی دیکھا خاک کربلا پہ سر رکھا، شکرن للہ، شکرن للہ، پروردگار تو نے میری دعا قبول کی، انہیں ذلت سے ہم کنار کیا۔ تین ہے، دو تک پہنچے ہو، دوسرے شخص تک پہنچے۔ اب ایک سوال ہے میرا آپ سے، پروردگار نبیوں تک تو وہی آئی، انہیں پتا تھا ان کے سلب میں کوئی بھی نہیں، ہاں نبیوں کو تو وہی ملی، وہی کے ذریعے تیرے علم سے ڈائریکٹ کنیکٹ تھے، ان کو تو پتا تھا ان کے سلب میں کوئی نہیں ہے، یا ان کو تو مہلت دے رہا ہے تاکہ یہ اپنے گناہ اور بڑھائیں اور پھر یہ واصل جہنم ہو جائے۔ ہمیں تو کوئی وہی نہیں آئی، ہاں ہم کیا کریں؟ ہم بددعا دینا دیں، بددعا نبیوں نے دی، ہاں ائمہ نے دی، سارے ائمہ کے مختلف انداز سے، مگر انہیں تو پتا تھا ان کے سلب میں کوئی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اگر اپنی دعا کریں، چیپٹر کلوز کریں، اٹھ جائیں، کافی ہے جواب دیں۔ تو تمنا اور تبرع ہے نا، وہ یہی ہے، بددعا یہ تبرع ہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس وہی آنی ہے، ہم اس قابل ہی نہیں، نہ ضرورت ہے، ایسا نہ میری بات کہیں آپ کہیں اور لے جائیں، ضرورت بھی نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں، ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، تا قیامت، اور ہمیں تو یہ نہیں پتا کل کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا پتا چلے، ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اب میں جس دعا پہ ہوں، بڑوں سے نہیں بچوں سے، دعا ہمیں اہل بیت کی تعلیم ہے، کارڈ ہے جو مسئلہ پیدا کرنے کے بعد کس میں نکلنا ہے
97655 97655 وائٹ کلر کی کار ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس سے بہترین صلوات محمد میں کیا کروں؟ ٹھیک، میں پڑھ رہی ہوں، میں جہاں موجود ہوں بچے مجھے بتائیں گے، بڑے بڑوں سب کو پتہ ہے، بچے مجھے بتائیں گے کون سی دعا ہے. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، اے پالنے والے ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں نبی کے اٹھ جانے کی، وہ غیبت ولینا، اور ہمارے ولی کی غیبت کی، وہ کثرت عدونا، اور ہمارے دشمنوں کی کثرت کی، وہ قلت عددنا، اور ہمارے بہت کم قلت کی، وہ شدت فتن بنا، اور بے انتہا فتنے شدت سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ بچے میرے ساتھ رہے، بڑا غصہ مانو. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ سارے چاہنے والے تھے، دشمن کے لشکر میں ایک بڑا چالاک تھا عمر آس. جب دیکھا کوئی گنجائش نہیں رہی، اب مرنا ہی مرنا ہے، کہا معاویہ اگر بچنا چاہتا ہے لوگوں سے کہ قرآن کو نو کے نیزہ پر بلند کر دے، ہوگا کیا تجھے نہیں پتہ چل جائے گا. جیسے ہی نو کے نیزہ پہ قرآن بلند ہوا، اب جو علی کے لشکر میں تھے انہی کی تلواریں علی پر تھیں. فتنہ یہ کام کرتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے فتنہ اشد من القتل، قتل سے بھی سخت فتنہ ہے. کیا ہوا؟ خوارج جو ساتھ آئے تھے، حکم تو وہی چلے گا جو اللہ کا ہے، جو قرآن ہے، بس وہی چلے گا. مولا کائنات بول رہے تھے نہیں، کیا کہا مالک اشتر کو اپنے مولا کو چاہتے ہو تو واپس، ورنہ کلا کما کب تک ہو چکا. فتنہ یہ کرتا ہے کہ وہ گروپ میں تقسیم کر دیتا ہے. اور ہمیں اہل بیت میں دعا دی، اپنی دعا کرو. اب دعا یہ بہت بڑی، اس کے اس پارٹ کو اپنے قلوب میں رکھو. میں پھر پڑھتی ہوں میرے ساتھ. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلوات اللہ علیہ وخیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا. اتنے سارے فتنے ہمارے اوپر، کیا کریں؟ فصل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد اعنا علی ذلک. اب تو اس بات پر ہماری مدد کر، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کے سوچ سے کون آنے والا ہے. دشمنوں کی کثرت اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. بفتح الیک، تو اپنی طرف سے ہمیں فتح عنایت فرما. دوسرا وتعز وعز ونصر بعزت، اور اپنی طرف سے ایسی مدد عطا فرما جس میں عزت موجود ہو، اور جلد از جلد ظالموں کا قلع کما کر، کہ جنہوں نے پوری دنیا میں ظلم ہی ظلم پھیلایا ہوا ہے. یہ میرے رب کے پاس دعا موجود ہے. جو انسان فقط دعا کرے اور دعا نہ کرے کیسے مکمل ہے میرے ساتھ؟ انبیاء نے دعا کی، خود جناب نوح نے ایک اور دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اور پروردگار ظالمین کو نیستو ہوگا کیا؟ نہیں دعا کریں گے کل خود ہی اس کے ختم ہو جائیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگرچہ وہ مظلوم فاجر و فاسق ہی. میرا آپ کا فریضہ دعا کرنا، مظلوم کے حق میں ظالم کے بھی خلاف.
کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون، لیکن اہل بیت نے بھی دعا دی. کون سی دعا تھی؟ رمضان کریم پڑھی. اس کا یہی پارٹ اپنی دعائے قنوت میں شامل کریں تاکہ ہم شامل رہیں. جس طرح ہم اہل بیت نے کہا اسی طریقے سے. خود غرضی کہیں کسی کو پسند نہیں. آج ہے آخری ایک اور دعا کی طرف، پھر ٹائم مکمل. کل ہم اسی کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ایک اور شخص آگے بڑھا، روزے عاشور. امام حسین علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا، جانتے ہیں اس والوں نے کیا کہا؟ اس شخص کا نام ہے عبداللہ بن حسین، سواد سے ہا سواد یا نون. اس نے بلند آواز میں کہہ کر پکارا. آپ دیکھیں نفرتیں کہاں پہنچ چکی تھی، ذلت پستی انسان کی کہاں پہنچ چکی تھی. اس نے کہا اے حسین، یہ فرات کا پانی دیکھ رہے ہو کیسا صاف و شفاف ہے. خدا کی قسم اس کا ایک قطرہ بھی تمہارے حلق تک نہیں پہنچنے دیں گے، یہاں تک کہ تم اسی پیاس سے مر جاؤ. اتنی پستی پر انسان پہنچ چکا تھا. امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کر کے کہا اللہم اقتلہ آتشا، پروردگار تو اسے پیاسا قتل کر دے. وَلَا تَغْفِرْ لَهُ أَبَدًا، اور تو اسے پروردگار کبھی بھی معاف. حسین کی دعا قبول ہو. جتنا پانی پیتا تھا پیاس نہیں بجھتی تھی. ہاں، جس طرح ابراہیم چھری تو چلا رہے تھے، چھری کی طاقت کو اللہ نے لے لیا تھا. پانی تو موجود تھا مگر اس کی طاقت کو اللہ نے لے لیا تھا. پیتا جاتا تھا، نکلتا جاتا تھا. فاصلے جہنم ہو کر آگ بھی جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں موجود ہے. ہاں، حسین بھی پیاسے مگر پانی پیا نہیں ہے. پانی کا ایک قطرہ حسین کو نہیں. شیخ عبداللہ شوسری کہتے حالت حسین کی یہ تھی کہ شدت پیاس کی وجہ سے حسین زمین و آسمان جوئیں کی طرح نظر آ رہے تھے. اتنے زخم کھا چکے. جب انسان زخمی ہو جائے اور اس کے جسم سے بلڈ نکلنا شروع ہوتا ہے تو شدت پیاس اتنی ہوتی ہے، فقط ایک جملہ کہتا ہے پیاس پیاس اور پیاس. حسین اتنے پیاس. اب آپ سوچ سکتے ہیں، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اکبر نے آواز دی تو جناب عباس موجود تھے، مگر جب جناب عباس نے آواز دی کوئی نہیں تھا. اب سمجھ میں آتا ہے کبھی حسین گرے کبھی حسین اٹھے. جس کو زمین یہ دھوئیں کی باندھنے میں نظر آئے اجروں میں اللہ. آج زینب کے لال ازگر یہ بہن اور بھائی کی محبت اتنی تھی کل کائنات ان کی محبت کو جانتی. مگر زینب کبریٰ اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز تھا تو حسین کے بچے وہ علی اکبر تھا. اسی طرح حسین کو بھی اپنے بچوں سے زیادہ عزیز زینب کبریٰ کے بچے اور محمد تھے. اجر کو
کی آوازیں میری آپ کی آنکھوں سے ایک اشک نکل جائے. امام حسین شب عاشور 2 امتحان لیے, ایک اصحاب کا اور دوسرا ان خواتین کا. اصحاب کا سن چکے ہیں, خواتین کا کیسے؟ ایک ایک خیمے کی جانب جاتے دیکھتے بیویاں اپنے بچوں کو پیار کرتے. جب جناب زینب کبریٰ کے خیمے کے قریب آئے تو دیکھا تو سنا جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے, اے میرے لال, میں تم دونوں کو کل حسین پر قربان کر دوں گی. تم نہیں بتانا کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو, تمہاری جان بتائیں گی. دوسرا جناب زینب کبریٰ کہتی ہے, میرے لال, اے میرے بچوں, دیکھو حسین کے بچے پیاسے ہیں, رات تک پہنچ جاؤ, خبردار پانی نہ پینا, بچے بہت چھوٹے ہیں. تیسرا جناب زینب کبریٰ کہتی ہے, محمد, تمہارا چہرہ برسات کی طرف ہو, تمہاری پشت خیموں کی جانب ہو, ایسا نہ ہو کہ پشت دشمن کی جانب ہو جائے. امام حسین دیکھا ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے, ہر ماں دعا کرتی بچہ بچ جائے. کربلا میں مائیں دعا کر رہی تھی بچہ قربان ہو جائے. کربلا کی مائیں سلام ہو, کربلا کی ماں. صبح عاشور ہوئی, بچے مسلسل ماموں کے پاس جاتے ہیں, مگر ماموں کیسے اجازت دیں. کافی وقت گزرا, اصحاب گئے, بار بار بچے اجازت لینے آ رہے ہیں. بناخر امام حسین نے بچوں کو اجازت دی. جب ماں کے پاس اجازت لے کے نکلے تو جناب زینب کبریٰ نے کہا, ایسے نہیں جانا. 2 امامے نکالے, ایک امامہ ایک بچے کے سر پر رکھا, ایک امامہ دوسرے بچے کے سر میں رکھا. ایک امامہ تمہارے دادا جعفر طیار کا ہے, ایک امامہ تمہارے نانا حیدر کرار کا ہے. جاؤ میرے بچوں, تمہیں تمہاری ماں نے ودا کیا. کتنے مظلوم بچے تھے جن کی ماں نہ روئی. بچوں کو ودا کیا. حسین نے بچوں کو سوار کیا, اللہ جانے کس طرح حسین نے مقتل کی جانب بھیجا. بچوں کو یاد تھا سب جو ماں نے وصیت کی. بچے میدان مقتل میں گئے, وہ جنگ کی. تمہارے ساتھ میں کہا یہ کوئی عام نہیں, خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتے, ایک ایک درجہ جہاں جانب سے گھیر کر بچوں کو مارا جائے. بلاخر میدان مقتل سے آواز آئی, یا بچوں میں کچھ رمق باقی تھی. آواز دی ہے میری بہن زینب, بچوں کا آخری دیدار کر لوں. حسین اللہ کی بارگاہ میں مجھے ملنا ہے. سلام آئے بچوں پر, بچوں پر کی پادل ہوئی. شام میں جب قید خانے سے رہائی ملی, مجلس رکھی, سارے سر آ گئے. شام کی خواتین نے دیکھا ایک دوسرے بھی دوسر نظر آتے ہیں. کہا ان کی ماں مر گئی ہے. ان کی ماں میں ہوں, اگر میں اپنے بھائی کا ماتا کرتی آج لوگ ہمیں رسول کی زیارت کی. پھر جب اپنے گھر کا رخ کیا, گھر میں داخل ہوئی,